السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے بارے میں کہ کیسے قوم عاد پر عذاب نازل ہوا اور جو ایمان والے تھے ان کا کیا ہوا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے بارے میں کہ یہ کون تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا وغیرہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام و نسب: صالح بن عبید بن ناصح بن عبید بن حابر بن سمود بن عاصر بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ پیدائش: آپ کی پیدائش قوم سمود میں ہوئی۔ سمود کیا ہے؟ ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو اس کے جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کی وجہ شہرت: یہ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے جس کی وجہ سے دشمن ان سے جیت نہ پاتے تھے۔ قوم سمود کہاں رہتی تھی؟ قوم سمود حجر میں رہتے تھے جو کہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے سب ان کے مقام سکونت تھے جو مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈر و آثار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود ہی میں مبعوث کیا تاکہ وہ انہیں توحید کی دعوت دیں اور برے کاموں سے روکیں، لیکن انہوں نے یعنی قوم سمود نے قوم عاد ہی کی طرح اپنے نبی کی بات نہ مانی اور بت پرستی میں لگے رہے۔ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو وعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ تو انہوں نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر تو اس چٹان سے ایسی ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں گلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ کر لیا۔ پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے قدرت عالیہ کا نمونہ اور قطعی دلیل پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر ضلالت میں پڑے رہے۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تعظیماً و تشریفاً کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبداللہ وغیرہ، یعنی یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو کچھ نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی اور جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پیے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس سے انکار کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام و نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو۔ صورتحال
تم پر جلدی واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ اور شیطان نے ان کے اس کام کو مزین کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ اپنی کلام پاک میں کچھ یوں کھینچا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 77۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے کر کے آؤ۔ ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی پلاننگ میں اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا۔ چونکہ اونٹنی کے قتل کے متعلق ان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے اس قتل کو اللہ تعالی نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک آدمی ہی ملوث تھا۔ مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس اونٹنی کے قتل پر ابھارا، اور ان میں سے ایک کا نام صدوقہ اور دوسری کا نام انیزہ تھا۔ دونوں نے مصرع اور قدار نامی 2 شخصوں کو قتل کرنے پر آمادہ کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی، تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور ان کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرع نے اس کام کے لیے جو چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار نامی شخص نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ، میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ نے ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کیا، اور وہ 2 لحاظ سے سزا کے حقدار پائے۔ ان سے شرط لگائی گئی تھی اور اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ورنہ انہیں عذاب آ پکڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود عذاب جلدی طلب کیا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفر کیا، کہ انہوں نے اپنے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی پر قطعی اور پختہ دلیل قائم ہو چکی تھی، اور ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھا پی لو اور مزے اٹھا لو، یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس پختہ وعدہ کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیری کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام
اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے کہ اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے۔ پھر اگر اس کے سرپرستوں نے کوئی خون بہا یا قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے ولی وارث کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے جس طرح صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی تو سب پکار اٹھے، واہ ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعہ کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو وہ کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کی صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر چکی ہے۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوتا ہے اور کس طرح سے آئے گا اور ان کو لپیٹے میں لے لے گا۔ اور جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئی اور آوازیں بند ہو گئیں اور حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر پڑے۔ محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حس و حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان میں صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت اس کی ٹانگیں درست ہو گئی اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلہ کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورتحال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہونے کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اس نے پانی مانگا اور پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اور جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ سب بچ گئے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ فلسطین میں آباد ہوئے، بعض کا کہنا ہے کہ وہ حضرموت میں آباد ہوئے، واللہ اعلم۔ اس طرح ایک بار پھر سے تمام زمین کافروں اور ظالموں سے پاک ہو گئی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کچھ وقت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر مبارک عمان شہر میں بتائی جاتی ہے۔ تو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ۔ امید ہے اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔